عید مسلمانوں کے لیے خوشی، شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دن ہے، لیکن اگر ہم تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عید صرف خوشی کا دن نہیں بلکہ روحانی پاکیزگی، عاجزی اور خدمت خلق کا ایک عظیم موقع بھی ہے۔ خاص طور پر جب ہم خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں عید منانے کا ایک ایسا نمونہ ملتا ہے جو سادگی، تقوی اور عوام کی خدمت سے بھرپور تھا۔ خلفائے راشدین کے دور میں عید محض رسمی تہوار نہیں ہوتی تھی بلکہ یہ اللہ کے شکر اور معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنتی تھی۔ وہ سب سے پہلے عید کی نماز با جماعت ادا کرتے، پھر لوگوں کو خطبہ دیتے اور انہیں اللہ کی اطاعت، عاجزی اور انسانیت کی خدمت کی تلقین کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد اکثر لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ تکبر اور اسراف سے بچو اور اپنے معاشرے کے کمزور لوگوں کا خیال رکھو۔ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کا یہ خوبصورت قول بھی ہمیں عید کا اصل مفہوم سمجھاتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اصل عید اس شخص کی ہے جس کے گناہ معاف ہو گئے، یعنی عید کی حقیقی خوشی صرف نئے کپڑوں یا ظاہری تقریبات میں نہیں بلکہ اللہ کے رضا اور دل کی پاکیزگی میں ہے۔ خلفائے راشدین کی زندگی میں سادگی نمایاں تھی۔ عید کے دن وہ صاف اور پاکیزہ لباس پہنتے مگر اس میں تکلف اور دکھاوا نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عید کا دن ہے، آپ بہترین لباس پہن لیجئے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصل عید وہ ہے جس دن انسان اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ یہی نہیں بلکہ عید کے دن ان کی توجہ سب سے زیادہ معاشرے کے ضرورت مند افراد کی طرف ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی طور پر یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بے مثال سخاوت کے لیے مشہور تھے۔ وہ عید کے دن لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے اور کئی قیدیوں کو آزادی دلانے کا انتظام بھی کرتے۔ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام یتیم بچوں کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے اور ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے جیسے وہ ان کے اپنے بچے ہوں۔ خلفائے راشدین عید کے دن عوام سے کھلے دل کے ساتھ ملاقات کرتے، ان کی مشکلات سنتے اور ان کے حل کی کوشش کرتے۔ ان کے نزدیک حکمرانی اقتدار کا نام نہیں بلکہ خدمت خلق کی ایک بڑی ذمہ داری تھی۔ یہی وہ روح تھی جس پر نظام خلافت قائم تھا۔ اس نظام میں حکمران اپنے آپ کو عوام کا خادم سمجھتے تھے۔ عید کے دن بھی وہ اپنے لوگوں کے درمیان ہوتے، ان کے دکھ درد بانٹتے اور معاشرے میں اخوت اور عدل کو فروغ دیتے۔ اسی لیے ان کے دور میں مدینے کی گلیوں میں عید کے موقع پر تکبیرات کی آوازیں گونجتی تھیں اور پورا معاشرہ عبادت اور بھائی چارے کے ماحول میں ڈوبا ہوتا تھا۔ بدقسمتی سے آج کے دور میں عید کا تصور کافی حد تک بدل چکا ہے۔ آج اکثر حکمران اور معاشرے کے باثر طبقات اپنی ذات اور آسائشوں تک محدود ہو چکے ہیں، جبکہ خلفائے راشدین کی اولین ترجیح ہمیشہ عوام کی فلاح اور معاشرتی انصاف ہوتا تھا۔ خلفائے راشدین کی عید دراصل سادگی، عبادت اور سخاوت کا حسین امتزاج تھی۔ وہ خود بھی عید مناتے تھے اور اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ معاشرے کا کوئی فرد خوشیوں سے محروم نہ رہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عید کو صرف ظاہری خوشی تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اسے اللہ کی رضا، انسانیت کی خدمت اور تقوی کے جذبے کے ساتھ منایا جائے۔ اگر آج کے مسلمان واقعی عید کی اصل روح کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں خلفائے راشدین کی طرز زندگی اور نظام خلافت کے اصولوں سے رہنمائی لینی ہوگی، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو معاشرے میں عدل، اخوت اور حقیقی خوشی کو جنم دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عید کی حقیقی روح کو سمجھنے اور خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔